رانی ایک دفعہ پھر ماں بننے والی تھی۔ اس کے پہلے سے ہی 3 بیٹے تھے اور اس دفعہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو، کیونکہ اس کے لڑکے اسے بہت پریشان کیا کرتے تھے۔ وہ ہر وقت کھیل کود کرتے رہتے تھے اور گھر بھی نہ رہتے تھے۔ بیچاری رانی خود کو بہت ہی اکیلا محسوس کیا کرتی تھی اور اس کے لڑکے بہت بدمعاش تھے۔ چلو چلو بھائیو، بہت کھیل لیا، اب گھر کو چلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو اب گھر والے ہمیں گھر سے کہیں باہر ہی نہ نکال دیں، اب پھر کل کھیلنے آئیں گے۔ ارے دیکھیے نا، یہ لڑکے تو دن بھر گھر ہی نہیں آتے، میں اکیلی پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں گھر میں کیا کروں؟ آپ بھی سارا دن باہر رہتے ہیں۔ میں تو چاہتی ہوں اس دفعہ اوپر والا مجھے بیٹی ہی دے، میرے پاس تو رہے گی نا وہ۔ ارے زندگی ہو تو ہمارے جیسی ہو، ہمیں کتنا مزہ آتا ہے بھائیوں کو۔ ہمارا ایک اور بھائی ہو جائے گا پھر تو ہمیں اور مزہ آیا کرے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلنے آیا کرے گا۔ گھر میں آ کر بھی وہ تینوں بھائی بس لڑتے ہی رہا کرتے تھے۔ وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرتے اور گھر کا سامان بھی توڑتے اور ایک دوسرے کو بھی توڑتے اور وہ بہت ہی گندے بچے تھے۔ آخرکار رانی کی سنی ہی گئی۔ اس کے ہاں انڈے سے ایک پیاری سی لڑکی نکلتی ہے جس کا نام وہ چٹکی رکھتی ہے۔ اے اوپر والے، شکر ہے تیرا، تو نے مجھے بیٹی دی۔ اب میں اپنی چٹکی کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی۔ اے اوپر والے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب تو اس کے بابو جی بھی سن کے بہت خوش ہوں گے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ اور ویسے بھی چٹکی کے ہونے کے بعد ان کے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، وہ بہت امیر ہو گئے تھے۔ اوپر والے نے انہیں چٹکی کے ہونے کے بعد بڑی خوشیاں دی تھیں۔ ممی، بھائی سارے مجھ سے ذرا پیار نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے اتنے جیلس ہوتی رہتے ہیں اور ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہیں، اور جب آپ پاس نہیں ہوتی وہ مجھے مارتے بھی ہیں۔ اور وہاں چٹکی کے بھائی بدلے کی آگ میں جل رہے تھے کہ اس کا تو اب کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس نے تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے اور گھر والوں کو ہماری شکایتیں بھی لگاتی رہتی ہے۔ وہ بہت غصے میں تھے، ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے، ارے کہو میرے پیارے بچوں، آج تم لوگ میرے پاس کیسے آ گئے؟ آخر اپنی ماں کیسے یاد آ گئی؟ ارے ماں، ہم اپنے ساتھ چٹکی کو میلے میں لے جانا چاہتے ہیں، آپ پلیز جانے دینا، وہ ہماری بہن ہے اور ہمارے ساتھ کبھی بھی باہر نہیں گئی، ہمارا بھی دل کرتا ہے اس کے ساتھ جائیں۔ ٹھیک ہے، ضد نہ کرو، لے جاؤ، لیکن اس کا بہت سارا خیال رکھنا اور اسے ٹائم پہ واپس گھر لے کر آنا۔ اب سارے بھائی بہت خوش تھے کہ انہیں چٹکی کو ساتھ لانے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن بیچاری چٹکی کو کیا پتا تھا یا اس کی ماں کو کہ ان کے شیطانی دماغوں میں آخر چل کیا رہا ہے، وہ کون سا شریعنتر رچ رہے ہیں۔ وہ اسے جلدی سے لے کر میلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ راستے میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائیوں، مجھے تم لوگوں کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ارے میں تو پہلے کبھی باہر نکلی ہی نہیں تھی، باہر کی دنیا تو بڑی پیاری ہے۔ تھینک یو بھائیوں، تم مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے ہو۔ پھر جب میلے میں وہ پہنچتے ہیں تو چٹکی ان سے کہتی ہے کہ آئس کریم کھانی ہے، پھر وہ اسے آئس کریم لے کر دیتے ہیں اور ساتھ خود بھی کھاتے ہیں۔ ان گرمی میں آئس کریم کا انہیں بڑا ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔
फिर आइसक्रीम खाकर अभी चुटकी इधर उधर देख ही रही होती है कि सारे भाई पीछे से आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाते हैं। वो उसे वहीं मेले में छोड़कर चले जाते हैं और उनका प्लान था कि वो घर जाके माँ को कहेंगे वो तो गुम गई। आखिर वो घर जा रहे होते हैं कि उन्हें तो रास्ता ही भूल जाता है। वो भटक के चीलों वाले जंगल में चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो ऊपर वाले ने अपन के लिए मस्त खाना भेजा रे। आज तो अपन ये स्वादिष्ट खाना खाएगा। मेरे को खाने को मांगता ये यमी यमी चिकन। ओ तरकी, अब तो चिकन खाए भी अपन को सदियां हो गई, अब तो यही ताजा माल खाएगा अपन। फिर चुन्नू मुन्नू और टुन्नू बहुत रोते हैं, लेकिन वो जालिम चील उनकी एक नहीं सुनता और उनको गच गच करके सारा ही अपने पेट में डाल लेता है और उसकी भी इच्छा पूरी हो जाती है इनको खा के। आज तो अपन को मजा ही आ गया मस्त खाना खा के। बड़ा ही मस्त खाना खाया आज तो अपन ने। अब जाके दूसरों को बताने का है कि मस्त खाना खा के आया रे। दूसरी तरफ चुटकी अपने घर जाती है और वो बड़ी शातिर थी, उसे तो सारा रास्ता ज़बानी याद था और वो तो आराम सुकून से अपनी माँ के पास घर पहुँच जाती है। अरे बेटा, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए साथ में? वो तो तुम्हें साथ लेकर गए थे और ये क्या तुम अकेली आ रही हो? तुम्हारे भाई कहाँ हैं? रानी उसे अकेले देखकर परेशान हो जाती है। फिर चुटकी अपनी माँ को सारी बात बताती है से उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया है। ये सुनकर चुटकी की माँ को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो शुक्र करती है कि उससे प्यार करने वाली चुटकी तो उसके पास है ना। चुटकी के भाइयों को भी तो अपने किए की सजा मिल चुकी थी, बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे।